خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دانش، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں، اور قیامت کے بارے میں گفتگو ہماری ہو رہی تھی اب روایات کے سلسلے میں، کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں، وہ روایات جو مستند روایات ہیں، ان میں قیامت کے وقوع کے بارے میں، اس کی علامتوں کے بارے میں کیا باتیں بیان ہیں؟ جس طرح سے ابھی ہم نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا کہ قرآن حکیم میں قیامت کا جو وقوع ہے اسے اللہ تعالیٰ کے علم کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ انما العلم عند اللہ، کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ احادیث نبویہ میں بھی بالکل یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ حدیث جبریل میں جہاں جو کہ بہت مستند حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث کے تمام ذخیروں میں اسے نقل کیا گیا اور مستند طریقے سے اسے روایت کیا گیا، اس میں قیامت کے بارے میں یہی سوال ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھی یہ علم کسی کو اللہ پاک نے عطا نہیں فرمایا، جبریل کو بھی یہ علم نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں بخشا۔ البتہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی کچھ نشانیاں بتلاتا ہوں۔ چنانچہ احادیث مبارکہ مختلف قسم کی نشانیاں علامات قیامت کے طور پر بیان کی گئی ہیں، اور ان کا مقصد بھی جیسا کہ علامہ صاحب نے بیان کیا کہ ان کا مقصد جو ہے وہ موٹیویشن ہے، لوگوں کو متحرک کرنا ہے۔ ان کا مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو متنبع کرنا ہے، وہ باخبر کرنا ہے کہ بھی اس طرح کی اگر اندیشہ محسوس کرنا چاہیے، اور لوگوں کو باخبر ہونا چاہیے کہ وہ وقت آنے والا ہے، لہذا اس سے پہلے جو ہے نا وہ کچھ کر لیں۔ کچھ علامات ایک حدیث میں ایک ہیں، کچھ میں دوسری ہیں، مختلف احادیث مبارکہ میں علامات بیان فرمائی گئی۔ وہ جو حدیث جبریل ہے اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ ان ترل حفاۃ العراۃ یتطاولون فی البنیان، کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو ننگے پاؤں اور چرواہے ہیں وہ اونچی اونچی اور لمبی لمبی عمارتوں کے اندر وہ بہت زیادہ دلچسپی لیں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، مقابلہ کریں گے۔ جو باندی ہے وہ اپنی آقا کو جنم دے گی، یعنی بیٹی اپنی ماں پر حکومت کرنے لگے گی، اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ پر حکومت کرنے لگے گی، اور ماں باپ کا ادب احترام، ان کی عزت اٹھ جائے گی، اور اولاد جو ہے وہ ماں باپ سے اس طرح سے سلوک کرے گی کہ جس طرح سے خادموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ آپ اس کی یعنی تشریح کر رہا ہوں۔ حدیث میں صرف اتنا آتا ہے کہ باندی اپنی آقا یا مالکن کو جنم دے گی، تو اس کی تشریح کے طور پر علماء نے یہ فرمایا۔ پہلے والے پوائنٹ کو لے لیں کہ وہ جو ننگے پاؤں ننگے سر پھرنے والے چرواہے ہیں وہ لمبی لمبی اونچی عمارتیں بنانے میں آگے سبقت لیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ظاہر ہے کہ بالکل واضح ہے کہ اس سے مراد یہ تھا کہ وہ خاص طور پر آپ نے متوجہ فرمایا کہ عرب جو ہے، یعنی چونکہ عرب جو ہے وہ اس زمانے میں چرواہے کے طور پر مشہور تھے، اس کا مقصد یہ ہے کہ عرب جو ہیں وہ بڑی اونچی اونچی لمبی لمبی عمارتیں اور بلا ضرورت عمارتیں بنانے لگ جائیں گے، اور اس میں بہت بڑے سرمایے کا زیاد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، جیسا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمندروں کے اندر عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، اور اتنی اونچی اونچی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، اس کے اندر بے شمار انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، جس کے اندر کہ انسانیت کا فائدہ کم ہے، اور ان لوگوں کا فائدہ جو کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کا فائدہ اس میں زیادہ ہے۔ اگر پروڈکٹیو چیزوں کے اندر سرمایہ کاری ہوگی اس میں انسانیت کا فائدہ ہوگا، یا ان پروڈکٹیو چیزیں ہیں جن کے اندر انسان جو ہے وہ اپنا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، اور دن بدن اس کے اندر شدت پیدا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اصل بات کہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، اگر اصل بات صرف اتنی ہے، باقی باتیں تو وہ ہے نا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا اس کا نقصان ہے یا اس سے یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ عمارتیں بنی ہیں، اور عرب کی اندر تیل کی دولت سے یہ چیزیں ہم نے ہوتے ہوئے اسی پچھلے 20-25 سال میں دیکھی ہیں۔ آپ ایگری کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں وہ تو چیزیں اس وقت اظہر من الشمس ہیں اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے، یعنی یہ ایک ایسی نشانی ہے جو بالکل ایویڈنٹ آ چکی ہے۔ کل اگر مشرق والوں نے بلڈنگیں بنائی تھی یا یورپ والوں نے بڑی بلڈنگیں بنائی تھی، تو آج ان عربوں نے تو ان سے بڑی دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگیں بنا کے یہ بتا دی ہے کہ یہ چیز سچی ثابت ہو چکی ہے، اور اونٹ آج بھی ان کے صحراؤں میں بیٹھے ہیں اور ان کو چرا رہے ہیں، اور آج بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ تو یعنی اس واقعے کی پوری تصویر کشی ہو رہی ہے، اور اس سے بڑھ کر اس وقت تو اگر یہ کہا جائے خود مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے جو بلڈنگیں کھڑی کی جا رہی ہیں، انسان کو دیکھ کے حیرت
حیرت ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کہاں پہنچ گیا اور اس کا تقدس کہاں پہنچ گیا اور لوگوں کو کس طرف لگا دیا گیا ہے. کتنی فلک بوس عمارتیں بنا کے انہیں میں بیٹھ کے وہیں نماز وہیں دعا وہیں سب کچھ. یہ زحمت ہی گوارا نہیں کی جا رہی کہ طواف کے لیے چلے جائیں یا نماز کے لیے چلے جائیں. تو یہ چیزیں اس وقت نظر میں نشم سامنے آ چکی ہیں جو المیہ ہے, لیکن ہم اسے سبق سیکھنے کو تیار نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی تاکہ اندازہ کر لیں گے جب یہ ہونے لگے گا تو معاملات وہاں جا رہے ہیں, تو کہاں خیموں میں رہنے والی قومیں اور آج کہاں یہ فلک بوس عمارتیں. اچھا, وہ جو دوسری نشانی تھی اور لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی, ہاں وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے وضاحت خوب فرمائی. حقیقت تو یہ اس وقت ہے, صرف یہی نہیں ہے کہ اس وقت معاملہ عورت کی حکمرانی جو خود اس کو قیامت کی علامات میں سے ایک علامت قرار دیا گیا کہ عورت جو ہے وہ حکومت کے معاملات میں مداخلت کرے گی. آج کون سا علاقہ کون سا پہلو ایسا ہے کہ جس میں خواتین جو ہے بے جا مداخلت نہیں کر رہی. یہ قطر نہیں ہے کہ اسلام عورت کے حقوق کو سلب کرتا ہے, یہ اس کو تنقید کی اجازت نہیں دیتا, لیکن جس انداز میں اس وقت مداخلت ہو رہی ہے خواتین کی طرف سے وہ تو پورے نظام حکومت کو تباہی بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور جس طرح کہا گیا کہ شہوت عام ہوگی, فحاشی عام ہوگی, زنا زیادہ کثرت سے پیدا ہوں گے, قتل و غارت جو ہے وہ ایک قسم کا تماشا بن جائے گا. یہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے. لیکن یہ بات کہ مالکن جنی جائے گی اپنی لونڈی سے یا لونڈی مالکن کو جنے گی, ایسا ہی ہے نا. تو یعنی یہ تو اتنی ایویڈنٹ بات نہیں ہے جیسے کہ پہلے والی بات جو عمارتوں والی بات. یہ ایک بات ہے جو کنایا ہے, جس کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے. ایک مفہوم یہ بھی لوگ اس کا بیان کرتے ہیں, جیسے ایک زمانے میں لوگوں نے کہا جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کا, شاید اس کا اطلاق ہو اس پہ. ایک اطلاق اس کا لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ شاید جو غلامی کا خاتمہ ہو جائے گا, کہ ماں جو تھی وہ غلام تھی اور اس کے بعد غلامی کا خاتمہ ہو گیا اور دنیا کے اندر آزادی سب کو, یعنی قانونی لحاظ سے. یہ آپ سمجھتے ہیں یہ بھی اس کی ایک تعبیر سوچ سکتے ہیں, لیکن اگر ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر غلامی کا دور ختم ہو رہا ہے, دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ایک اور طرح کی غلامی ایک دوسرا روپ جو سامنے آ چکا ہے. اچھا, دیگر نشانیاں اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ میں 10 نشانیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ, یعنی یہ بھی قرب قیامت کی نشانی, یعنی جب قیامت قریب ہوگی تو وہ نشانیاں. ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ذکر فرمایا دخان, یعنی دھواں جو ہے, جو آپ نے فرمایا پہلے کہ وہ دجال کا ظہور جو ہے, دجال ایک یہودی یا جو بھی ایک ہوگا وہ نکلے گا. الدابہ, دابۃ الارض جو ہے اس کا ظہور. یہ تو دابہ وہی نا جو قرآن نے بھی جو قرآن نے ذکر کیا. آفتاب کا مغرب سے طلوع, یہ چوتھی علامت ہوگی. 5ویں نزول عیسیٰ بن مریم, اور اس کے علاوہ 6 یاجوج ماجوج کا خروج جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے, اور 3 مرتبہ سورج کا گہن لگے گا, ایک بار مغرب میں, ایک بار مشرق میں, ایک بار عرب میں. اور اسی طرح سے 10ویں علامت یہ بیان فرمائے گی, آگ جو یمن سے اٹھے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی. یہ 10 علامات مبارکہ یہ مستند روایت میں بیان, مستند روایات میں ہیں. تو یہ روایات, یہ آیات, یہ جو نشانیاں ہیں یہ قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہوں گی. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں عام ہر حدیث کی کتاب میں اشراط الساعہ کہ قیامت کی علامات کیا ہیں, اس نام سے ایک پوری حدیث ہے, اس میں پورا چیپٹر ہے. ہر مثلا اس میں مسلم شریف میں ہے, ترمذی میں ہے, اور دوسری حدیث کی معتبر کتابوں میں اشراط اور کیفیات بیان ہوئی ہیں, اور بھی کیفیات بیان. مثلا ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب قتل حرج جو ہے بڑھ جائے گا. وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد خاتون حضرات حاضر ہوں گے, ہم گفتگو کریں گے مزید قیامت کی نشانیاں یا قرب قیامت کی قریب آنے کی کیا علامتیں. ہمارے ساتھ رہیے.